السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ آج اس وقت جب آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں، خبر کچھ اچھی نہیں ہے، دکھی دل کے ساتھ ہی صحیح، لیکن شیئر کرنا بنتی تو ہے۔ اسرائیل نے امریکی پشتبانی پا کر ایک مرتبہ پھر موقع تاک کر رات کی تاریکی میں بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے ایران پر دھاوا بول دیا ہے۔ ایران پر یہ جو حملہ ہوا ہے، اس حملے کی جتنی مذمت کی جائے یوں تو کم ہے، تاہم ابھی تک وہ مرمت جس کے بارے میں ہم سب سوچ رہے تھے کہ وہ ہوگی، اس کا انتظار ہے۔ اللہ کرے کہ وہ مرمت کا وقت آ جائے۔ انتہائی خوفناک اس حملے کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ اسرائیل کی ایران کی تقریباً تمام ٹاپ کی لیڈرشپ کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے اسرائیل نے اپنی مرضی سے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ، 6 ایٹامک سائنسدان، ایرو اسپیس ٹیکنالوجی کا سربراہ اور ساتھ میں ایران کے آرمی چیف اس حملے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انتہائی افسوسناک مگر ساتھ ہی ساتھ حیرتناک یہ اطلاع دنیا بھر میں غم و اندوہ کے ساتھ سنی گئی کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا۔ اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور اب یہ غاصبانہ رات کی تاریکی میں کیا جانے والا حملہ۔ اس حملے کے محرکات کیا ہیں وہ تو یقیناً اس پہ پروگرامز کیے جا سکتے ہیں، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہذیان بکا ہے اس سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں، بلکہ یہ آگ یہاں سے پھیلتی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ایران نے اس حملے کا جواب دیا تو وہ اسرائیل کی پشت پر کھڑے ملیں گے۔ اس حملے سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہا ہے اسرائیل؟ اس حملے کا جواب کب دے گا ایران؟ یہ انتہائی افسوسناک اطلاع جو میں نے آپ سے ابھی شیئر کی ہے، اس کے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ اس میں کوئی ایسا پہلو ہے کہ جس کی طرف سے ایرانی اتھارٹیز کی چوک ہو گئی ہے؟ اور پھر اس حملے کی جس کو کہتے ہیں کہ مناسب جواب دہی وہ اسرائیل سے کروا پائے گا ایران؟ یہ ہیں آج کے سوالات۔ میں اپنے گیسٹ پینل کا آپ سے تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس موجود ہیں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، ساتھ ہی ساتھ راجہ قمر الاسلام صاحب مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گے، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ تینوں معززین کو شو میں شرکت پر خوش آمدید کہتے ہوئے، استقبال فرماتے ہوئے، سب سے پہلے چونکہ معاملہ دفاع سے براہ راست متعلق ہے، میں ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب اور راجہ قمر الاسلام صاحب کی اجازت سے ایئر مارشل صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ ایئر مارشل صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، ایران پر یہ جو حملہ ہوا اس کی پیشن گوئی پچھلے 48 گھنٹوں سے انٹرنیشنل پریس، انٹرنیشنل میڈیا کر رہا تھا۔ پہلے اس حملے کے محرکات ذرا اگر آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں، اس کے بعد کچھ اور پہلو ہیں کہ جن کا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ جائزہ ضرور لیں۔ اسے بزدلانہ حملہ کہیں یا کسی طرح سے رات کی تاریخی والی چیز کہیں، یہ ایک ایسا حملہ ہے جس کا ہمیں اندازہ تھا کہ یہ ضرور ہوگا۔ یہ دنیا ساری کو اندازہ تھا، آپ کو اندازہ تھا، مجھے اندازہ تھا، اور میرا خیال میں تمام لوگ جو ان خبروں پہ نظر رکھتے ہیں اور دفاعی تجزیہ کار کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں جو انٹرنیشنل افیئرز کو جانتے ہیں، ان کو یہ اندازہ تھا کہ یہ والا حملہ کبھی نہ کبھی ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اس کی جو پلاننگ ہے وہ کوئی چند مہینوں میں یا چند دنوں میں نہیں ہوئی، یہ بہت عرصے سے چل رہی تھی، کیونکہ یہ جو مڈل ایسٹرن پالیسی ہے امریکہ کی اور جس کے لیے وہ اسرائیل کو بھی استعمال کرتا ہے، اس میں ایران کا ایک بڑا عمل دخل رہا ہے اور رہے گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کو تھریٹ کے طور پہ کافی سارے عرب ممالک بھی دیکھتے ہیں، امریکہ بھی دیکھتا ہے، اسرائیل بھی دیکھتا ہے۔ وہ اس کو شاید تباہ تو نہیں کریں گے کبھی بھی، اور کبھی بھی اس کو کمپلیٹلی انہائلیٹ جسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے، لیکن وہ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کے پاس کوئی جوہری طاقت آئے، کیونکہ اسرائیل کے لیے اگر کوئی تھریٹ، کوئی چیز ہو سکتی ہے اس وقت،
وہ جوہری طاقت ہے، وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، کیونکہ اس کے پاس خود اتنی کیپیبلٹی موجود ہے کنونشنل کہ وہ کسی بھی ملک کی بلکہ تمام عرب ممالک کی افواج کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، نیوٹرلائز کر سکتا ہے، اور امریکہ کی پشت پناہی کے ساتھ اس کے پاس اتنی ٹریننگ موجود ہے، اتنی کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جوہری طاقت ایک ایسی چیز ہے جس سے اسے ہمیشہ سے خطرہ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جوہری پروگرام بھی جو ہے 70 کی دہائی میں 1970s 80s میں بہت زیادہ کھٹکتا رہا، جب تک کہ ہم ایک جوہری قوت نہیں بن گئے، اور جب ہم جوہری قوت بن بھی رہے تھے تو تب بھی ہمیں بڑا خطرہ تھا اور اندیشہ تھا کہ انڈیا کی طرف سے تو کوئی ہو سکتا ہے معاملہ، لیکن اسرائیل کا جو ایک اٹیک ہے وہ بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے جتنے بھی اسرائیل کے اٹیک دیکھے ہیں یا ان کے جو پلاننگ دیکھی ہے اس میں بہت سی انوویشن ہے، اس میں بہت ایک قسم کی ٹیکنالوجی کا استعمال ہے اور انوویٹو آئیڈیاز ہیں جس سے وہ دشمن کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور یہی چیز ہمیں یوکرین والے اٹیک میں جو انہوں نے رشیا کے خلاف کیا اور ان کے 40 اسٹریٹجک بامبرز تباہ کر دیے یو اے ویز کے تھرو، اور ہزاروں میل دور تھے وہ یوکرین سے، اس میں بھی میں کوئی شک مجھے نہیں کہ اسرائیل نے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی پشت پناہی کی ہوگی یا پلاننگ کا حصہ ضرور بنے ہوں گے وہ۔ تو یہ معاملات جو ہیں اسرائیل کے چلتے رہے ہیں، اور اس حملے سے بیسیکلی جو وہ چاہ رہے تھے وہ آبجیکٹیوز انہوں نے پہلے 3-4 گھنٹے میں حاصل کر لیے، جب انہوں نے 200 جہاز بھیجے، 5 ڈیفرنٹ ویوز میں بھیجے، ایران کا کمپلیٹ ایئر ڈیفنس سیٹ اپ جو تھا اس کو نیوٹرلائز کیا، اس کو ایک قسم کا جسے کہتے ہیں اسٹریٹجک پیرالیسس کر دیا، ان کی تمام آنکھیں جو ہیں دیکھنے والی جو تھی ان کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان پہ جو بام داغے جن میں بنکر بسٹرز بھی تھے، پریسیجن ویپنز تھے، جنہوں نے ان کے 3 ڈیفرنٹ قسم کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس میں سب سے پہلے تو نیوکلیئر فیسیلٹی تھی جس کو انہوں نے بہت پریسیجن کے ساتھ اور جو بہت ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو جہاں پہ میزائل ٹیکنالوجی بنتی تھی یا سٹوریج تھی ان سب کو ٹارگٹ کیا، اور تیسری چیز جو تھی وہ ان کی ہیومن ریسورس تھی، اور ہیومن ریسورس کو وہ ہمیشہ سے ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ہیومن ریسورس کے 2 بہت بڑے نقصان ہوتے ہیں جن کی ہیومن ریسورس کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو مار دیا جائے۔ دیکھیں ان میں 2 ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہیومن ریسورس تھی، ایک تو ریولوشنری گارڈز کے اور ملٹری کے لیڈرز تھے جن کو انہوں نے مارا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں، جنہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے سارا کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے، اور جنہوں نے اگر اس طرح کا اٹیک ہو تو اس پہ ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے نیوکلیئر سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، اور وہ دماغ تھے جو کہ بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ، جس طرح ہم اپنے عبدالقدیر خان صاحب کو سمجھتے ہیں یا منیر صاحب کو سمجھتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بیسیکلی یہ سارا نیوکلیئر پروگرام ڈیزائن کیا تھا اور اس کو آگے لے کے چل رہے تھے۔ تو میرا خیال میں ان سب کو انہوں نے بہت پریسیجن کے ساتھ، بہت ایکوریسی کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے، ان کو نیوٹرلائز کیا ہے، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ انہوں نے اپنے تمام آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں، حاصل کر لیے ہیں۔ سر توقف کی استدعا کے ساتھ آپ سے میں اپنے دوسرے معزز مہمان کی جانب جانا چاہوں گا، انشاءاللہ آپ کی طرف میں دوبارہ واپس آتا ہوں۔ آپ ہی کی گفتگو سے سوال اخذ کر کے میں ڈاکٹر سوراب سرکی سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، حضور جو غاصبانہ ذہنیت بھارت کی تھی کم و بیش وہی اس وقت اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ جارحیت کی گئی ہے، اور کس طرح سے ٹاپ لیڈرشپ کو تقریباً میں نے جملہ استعمال کیا ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے، اور ابھی جس طرح سے ایئر مارشل صاحب فرما رہے ہیں کہ اپنے تمام اہداف کامیابی کے ساتھ اسرائیل حاصل کر چکا ہے۔ سر کامیابی یا ناکامی کا تعین بعد میں کرتے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں نور بھائی، بات یہ ہے کہ ہم ابھی ہمارا بجٹ تھا، ہم نے سندھ اسمبلی میں بھی اس کی قرارداد پاس کی ایران کے حق میں، اور بڑی غلط بات ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کسی ملک کے پورا جتنا بھی ان کا دفاع ہے یا جو بتا رہے ہیں ایئر مارشل صاحب جو پہلے رہے ہیں ہمارے بھائی، تو ایسی صورتحال میں اب یہی عام طور پر یہی کہا جاتا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ بہت طاقتور ہے پاکستان کے مقابلے میں۔ اب اس میں کوئی شک نہیں، اب وہ تو وار ہے ہی نہیں تلوار کی اور تیر کی یا جو پہلے ہوتی تھی، اب ہے ٹیکنالوجی کی وار۔
اب ہمیں مطلب میں یہ کہوں کہ جب ہمارے پہلے جب مسلمان سائنٹسٹ تھے جنہوں نے پورے دنیا کو بہت ساری چیزیں دیں، اور یہاں پر انڈو پاک میں جو سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ایٹم بم بنایا وہ بھی مسلمان تھے، تو ہم ٹیکنالوجی کے حساب سے مسلمان پوری دنیا میں میرے خیال میں وہ پیچھے رہ گئے، امریکہ بہت آگے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے آگے بھی جو ہے ایک طاقت ہے، وہ اللہ ہے. بے شک. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا یہ ایمان ہے، انہوں نے ٹھیک ہے جو بھی کیا ہے وہ یہ اس طرح کے شہید کیے ہیں ایران کی پوری قیادت کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ فلسطین میں جو انہوں نے بربریت کی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا ہے، پوری دنیا میں لعنت ان پر برس رہی ہے. اور میں تو بالکل اللہ سے بالکل نا امید نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. اور جو اسرائیل نے بربریت پھیلائی ہوئی ہے پورے علاقے کے اندر، دہشت گردی، اور میرے خیال میں آپ یہ خود دیکھیں کہ ایک چھوٹا موٹا کسی کا جھگڑا ہوتا ہے تو وہ کس طرح چلتا ہے. ہم تو خود قبائلی جھگڑوں میں ہمارا ایکسپیرینس ہے، اپنا ایکسپیرینس ہے ہمارے علاقے کا، تو وہ پتہ نہیں کتنے گن مینس کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کو ایک ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ابھی ٹھیک ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، لیکن چاروں طرف سے مسلمان ممالک ہیں، اور کوئی ایسا میرے خیال میں مسلمان نہیں ہوگا، ایون کوئی انسان نہیں ہوگا جس طرح اسرائیل جس طریقے سے یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو شہید کر رہا ہے. تو سر اس حملے کا ایک اور پہلو میرے سامنے ایک خبر کھلی ہوئی ہے ایئر مارشل صاحب. سر میں چاہوں گا کہ آپ سے اس کے اوپر رائے لے لوں. اسرائیلی حملے سے کچھ دیر قبل ایران میں موساد کمانڈوز کی کارروائیوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں، ویڈیو بھی جاری. اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے خفیہ آپریشن کے لیے اسرائیلی کمانڈوز اور ہتھیاروں کو ایران اسمگل کیا تھا. میں اسی پہ پوری رات پروگرام کر سکتا ہوں، سوالات پوچھ سکتا ہوں، اور کوئی نہ کوئی نتیجہ انشاءاللہ تعالیٰ ان سے ہمارے ناظرین بھی اخذ کر سکتے ہیں. سر اسماعیل ہنیہ کی شہادت جب ہوئی تھی تو ایران کی طرف سے اس ایک پہلو کی جانب پہلی مرتبہ بات کی گئی تھی کہ شاید کوئی غداری کا ایلیمنٹ ہے، لیکن یہ ہتھیار اسمگل کرنا چلو وہ بھی مان لیا. کمانڈوز اسمگل کرنا مطلب کمانڈوز ہیں یا ماچس ہیں اور کسی نے اپنی جیب میں ڈال کر کے ان کو اسمگل کر لیا. اٹ مینز کہ یہ آس پاس سے کہیں نہ کہیں سے کوئی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے، انسائیڈ جاب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے. اور دوسرا سر، کسی بھی ملک کے آرمی چیف کو، چاہے وہ لالا موسیٰ جتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، سر اتنا آسان ہوتا ہے ایلیمینیٹ کر دینا؟ ایٹامک سائنسدانوں کو ہاتھ لگا لینا جو شیر لانے کی مترادف نہیں ہے، چجائے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. جی دیکھیں، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے. جس طرح میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ان کی ٹارگٹنگ بہت پریسیجن کے ساتھ ہوئی. جو ٹارگٹنگ ہے وہ پریسیجن کے ساتھ تبھی ہوتی ہے اگر انٹیلیجنس آپ کی بہت اچھی ہو، اور انٹیلیجنس میں سب سے امپورٹنٹ انٹیلیجنس جو ہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے. تو ہیومن انٹیلیجنس کے لحاظ سے ہمیں بہت پہلے بھی ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے، اور اس دفعہ خاص طور پہ کیونکہ یہ دیکھیں اسرائیل جب یہ پلاننگ کرتا ہے تو وہ ان معاملات کو ضرور مطلب ان کا ایک قسم کا خیال بھی رکھتا ہے، اور ان میں ان لوگوں کو انوالو بھی کرتا ہے، اس طرح کے لوگوں کو جو کمپرومائزڈ ہوں. تو میرا خیال میں ایران کے اندر بہت ہائر اپوائنٹمنٹس پہ اور کافی سینسٹیو جگہوں پہ ایسے لوگ موجود تھے اور ہیں بھی، جنہوں نے کافی ساری انفارمیشن کو جو ہے وہ پرووائڈ کیا گیا، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹارگٹنگ میں ان کی انفارمیشن کے اوپر استعمال کی گئی. نہ صرف یہ بلکہ ایران کے اندر بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کافی سارا ایکوپمنٹ جو ہے وہ ضرور آیا، اور جس طرح ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ اندر بھی کچھ ایسے کنٹینرز بھی رکھے گئے، جس طرح سے آپ نے یوکرین کا معاملہ دیکھا تھا جس میں انہوں نے کنٹینر وہ لے کر گئے تھے اور 2000 میل اندر جا کے انہوں نے کافی ساری بیسز کو ٹارگٹ کیا رشیا کی. اس طرح کی بھی رپورٹس ہیں کہ کنٹینرز تھے موجود اور اندر سے UAVs اڑے جنہوں نے ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نقصان پہنچایا، اور ان کے کافی سارے ریڈارز اور اس طرح کے جو سینٹرز تھے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز، ان کی بھی ٹارگٹنگ کی. تو یہ ایک چیز بہت میرا خیال میں لمحہ فکریہ ہے ایران کے لیے، ایران کی لیڈرشپ کے لیے، کہ اس سے پہلے کہ وہ اس چیز کو رسپونڈ کریں، سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ اس شاک اینڈ آ جو ان کے اوپر آیا ہے اور جس طرح کا اٹیک ان کے اگینسٹ ہوا ہے، اس میں اپنے آپ کو پہلے بیلنس کریں، اپنے اندر کے معاملات کو طے کریں، انٹروسپیکشن کریں اپنی، اور اندر دیکھیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں، کون سے وہ غدار ہیں
جنہوں نے اس طرح کی انفارمیشن جانے دی اسرائیل کے پاس، جس کی وجہ سے ان کی اس طرح سے پریسیجن کے ساتھ ٹارگیٹنگ ہو سکی، اور اس کے بعد وہ پھر باقی فیصلے کریں. کیونکہ میرا خیال میں کافی ساری، یا نہ صرف یہ کہ اسرائیل نے پروفائلنگ کی ہوئی ہے ان کی تھرو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ سوشل میڈیا ٹولز جو ہوتے ہیں آپ کے فیس بک اور یہ باقی ساری چیزیں، یہ اسرائیل ان چیزوں میں بہت آگے ہے، بہت ماسٹر ہے. اسی طرح سائبر کے لحاظ سے اسرائیل نے بہت سارے اپنا استعمال کیا سائبر کا اور سپیس کا، اور انڈیویجول ہیومن کی جو ہے وہ پروفائلنگ کر کے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ان کی ٹارگیٹنگ کی، ان کے گھروں کو پریسیجن کے ساتھ انگیج کیا. اس کا مطلب ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ آن گراؤنڈ ادھر کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو ان کو انفارمیشن دے رہے تھے اور ریئل ٹائم انفارمیشن پہنچا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان کی اتنی ایکوریٹ ٹارگٹ ہوئی. رائٹ سر، اسی جواب میں سے میں آپ کے ایک اور سوال نکالوں گا اور وہ آپ ہی جواب دے سکتے ہیں اس کا، کیونکہ آپ ہی ایکسپرٹ ہیں. میں اور ڈاکٹر صاحب تو اس بارے میں ہم کوئی رائے دہی نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا سا اس حوالے سے آپ کو توقف کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بڑی خوفناک صورتحال کی طرف نشاندہی ہوئی ہے. مطلب اس وقت جو ایران میں مصیبت کی گھڑی ہے، اس وقت ظاہر ہے کہ جیسے کہ ایئر مارشل صاحب نے فرمایا کہ رسپونڈ کریں، اس سے پہلے یہ ایک کام کرنا ہے. سر ایسے ہی اگر یہ سب ہوتا رہا تو آگے کیا صورتحال دیکھتے ہوئے؟ اگر صورتحال آپ یہ دیکھیں، یہ صرف آپ ایران تک محدود نہیں رکھیں نا اس کو. عراق کا آپ نے کیسا حل کیا، لیبیا کا کیا کیا آپ نے، مصر کا کیا کیا، ابھی شام میں انہوں نے اپنی مطلب اپنی مرضی کی جو حکومتیں چاروں طرف جتنے بھی ہیں، ایک یہ بچا ہوا تھا ملک، اور اس میں ایران کو یہ سب ایسے ہی میرے خیال میں کہہ رہے تھے کہ آپ بات کریں. یہ سب ایسے ہی دھوکہ تھا، اور امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا دھوکے باز ہے اور بڑا شاطر ہے، اور یہ صرف دھوکہ تھا. اور 2-3 دن پہلے میں خود آپ بھی میڈیا پہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے سارے امریکہ نے اپنے جو ہے وہ اپنے بندے وہاں سے نکالے، ان کی فیملیز نکالی. سر میں آپ کی بات قطع کلامی کرنے کی جسارت تو کر رہا ہوں، کیونکہ ایک بات مجھے آپ سے شیئر کرنی ہے. ایئر مارشل صاحب بھی ان کو بھی ریکال کرواؤں گا. ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا وہ جو سوانگ رچایا تھا عراق پر حملہ کرنے کے لیے، کچھ اسی طرح سے یہ مذاکرات کا لالچ بھی دیا گیا تھا. یہ مذاکرات کی گاجر دکھا کر کے ایران کو بظاہر یہ ٹیبل تک تو لائے، لیکن یہ اینڈ رزلٹ یہی ہونا تھا، اسی طرح سے اس معاملے کا قضیہ نکلنا تھا. سر آپ کا نقطہ آدھا کنوے ہوا ہے، لیکن مجھے بریک کی کال دی گئی ہے. بریک کے بعد میں آپ ہی کے پاس آؤں گا اور آپ اپنا جملہ پھر اپنا نقطہ کنوے کیے گا. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک امیڈیٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت معذرت کہ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑ رہا تھا. جی سر. یہ ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ دنیا کہاں پہنچ گئی ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے. دوسرا یہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ دن پہلے پیجر کا جو حملہ ہوا تھا اسرائیل کے اندر، یہ جو موبائل ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں ابھی ایسا ہے جیسے ابھی یہ حملہ ہوا ہے اور پوری قیادت کو ٹارگیٹ کیا ہے اور شہید کیا گیا ہے. تو اب میرے خیال میں جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اب یہ دوسرے جو ممالک ہیں دنیا کے اندر، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہوگا، اور وہ بھی سوچیں کہ اس صورتحال میں ہمیں کس طرح اپنا دفاع کرنا ہوگا. بہرحال جو ایران کے ساتھ جس طرح کیا گیا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ صرف میں تو سیاسی نقطہ نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ان کو صرف انگیج کر کے رکھا گیا اور ان کو بار بار ٹیمیں بھیج کے تاکہ یہ آگے نہیں بڑھیں. لیکن ایک بات میں یہاں پر ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاکستان کی قیادت شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر عبدالقادر خان سے اور جتنے بھی سائنٹسٹ تھے، ان پہ بھی بڑا پریشر تھا، اور انہوں نے مطلب اس کو کنٹینیو کیا، اور آج الحمدللہ آج ہم ایٹمی طاقت ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایران کے بعد جتنے افغانستان جتنے ممالک ہیں، اللہ خیر کرے. تو ابھی میرے خیال میں پاکستانی بچائے ان کے لیے، تو ہمیں پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. سر ایئر مارشل صاحب، حضور والا، میں پچھلی سیگمنٹ میں نے آپ سے 2 سوال ایک ساتھ داغے تھے. پہلے کا تو تسلی بخش جواب مجھے مل گیا. حضور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی میرا ذرا دوسرا سوال انٹرٹین کیجیے گا. سر ٹاپ براس کو ایلیمینیٹ کر دیا، یہ بات یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن سر کیا یہ اتنا ہی آسان ہوتا ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں، چاہے وہ لالا موسیٰ سے بھی چھوٹا ہو؟ سر ملٹری چیف،
سر آسان نہیں ہوتا آرمی چیف کو ہاتھ لگانا, ایٹمی سائنسدان کو ہاتھ لگانا, کیا اتنا آسان ہوتا ہے سر؟ دیکھیں جی, میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ دیکھیں ایران جو ہے بڑا ایک باوقار ملک ہے, بڑا بہادر لوگوں کا ملک ہے, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو آج کل ماڈرن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ معاملات کیا ہیں جن سے آپ اپنے ملک کا دفاع کر سکتے ہیں, جذبات وغیرہ اور ان چیزوں کے علاوہ. تو میرا خیال میں ایران کی اگر آپ دیکھیں تو آج کل کی جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں, جتنے بھی کانفلکٹس ہیں, ان میں ایئر اور اسپیس کا بہت زیادہ رول ہے اور رہا ہے. جس طرح ہمارا اور انڈیا کے درمیان بھی جو ہوا اس میں یہ دیکھا گیا کہ دونوں طرف ان ٹیکنالوجیز کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا اور ملٹی ڈومین والا اسپیکٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا, اور اسپیکٹرم پورے کو دیکھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اپنا دفاع بھی کرنا پڑتا ہے, نہ صرف دفاع بلکہ آپ کو جوابی کارروائی بھی کرنی پڑتی ہے. تو یہ جو ٹارگٹنگ ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا اس کی کچھ ولنریبلٹیز تھی اور ان پہ اسرائیل نے بہت کام کیا, انٹیلیجنس کے لحاظ سے بہت کام کیا, ہیومن پروفائلنگ کے لحاظ سے بہت کام کیا, اور انہوں نے اسپیسیفک ٹارگٹس کو چوز کر کے وہ جو کیپیبلٹی تھی اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے جو عوامل ہو سکتے تھے ان پہ انہوں نے کام کیا اور پھر ان کو ہدف بنایا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران جو تھا اس کو چاہیے تھا کہ اپنے آپ کو اسی طرح سے متحرک کرے, اپنی فضائی قوت کو ڈیولپ کرے, اپنے آپ کو اس طرح سے, اور اپنے ریجنل کنٹریز جو اس کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ وہ معاملات اس طرح سے رکھنے چاہیے کہ جس سے کہ کوئی اور فائدہ نہ اٹھا سکے جس طرح سے اسرائیل نے اس طرح فائدہ اٹھایا. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے پاس آپشنز تھی بہت لیمیٹڈ تھی. ان کے پاس آپشن سب سے پہلے یہی تھی کہ ایران کو چاہیے تھا کہ جس وقت انہیں پتہ تھا کہ یہ اٹیک ہونے لگا ہے اور ان کے جتنے ہتھیار ہیں وہ ان کے مقابلے میں اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں, اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں, ان کو اتنی سپورٹ بھی نہیں ہے, تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ پری ایمپٹیولی اسرائیل کو ٹارگٹ کرتے. ان کے جہاز جب ویپنز کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ زیادہ ایکسپوز تھے. وہ والا ٹائم تھا کہ جس وقت ایران کو اپنا میکسیمم جتنا اسلحہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پری ایمپٹیو اور ڈسیپشن ٹیکٹکس کو استعمال کرتے ہوئے خود جا کے ان کو ٹارگٹ کرتے اور ان کے جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے. تو اس فیروسٹی کے ساتھ اسرائیل شاید اٹیک نہ کر سکتا, جو کہ اب ہم نے دیکھا 200 جہازوں کے ساتھ انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا اور ان کی لیڈرشپ کو چن کے انہوں نے مارا. اور اس کے علاوہ ان کی جتنے میزائل ٹیکنالوجی تھی, ڈرونز کی ٹیکنالوجی تھی اور نیوکلیر ٹیکنالوجی تھی جو ان کا بیسیکلی اثاثہ تھا جنگ لڑنے والا, اس کو مطلب ختم کیا. یعنی کہ ابھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ اس نے 60% انریچمنٹ ہو گئی ہے اور ویپن گریڈ کو پہنچنے کے لیے 90% سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے, جس میں زیادہ عرصہ نہیں لگتا. تو اس چیز کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا اور انہیں کم از کم 10 سال پیچھے لے گئے ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجولز کو نشانہ بنانا آسان نہیں ہوتا, بالکل نہیں ہوتا, لیکن اگر بہت زیادہ پلاننگ کی جائے, ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے اور ہر طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے جائیں تو اب ٹیکنالوجی دنیا میں ہے ایسی کہ آپ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ کسی بھی چیز کو نشانہ بنا سکتے ہیں. رائٹ سر, تھینکس اے لاٹ فار انلائٹنگ اس. راجہ قمر الاسلام صاحب, حضور سر پہلے تو معذرت قبول فرمائیے سر, تھوڑا وقت لگ گیا آپ تک آتے آتے, لیکن سر یہ جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے ظاہر ہے آج صبح سے آپ بھی یہ سب چیزیں مانیٹر کر رہے ہوں گے. ابھی ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب نے بھی اس حوالے سے تفصیلی طور پہ بات کی اور ایئر مارشل صاحب بھی بات کر رہے تھے. حضور یہ جو صورتحال میں نے عرض کی ہے ایئر مارشل صاحب کے اس ایک جواب سے, گویا بے دست و پا کر کے رکھ دیا ہے ایران کو اور اس کی تمام جوہری تنصیبات کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. 200 جہازوں نے 100 ٹارگٹس کو, جیسا کہ ایئر مارشل صاحب بھی بتا رہے تھے, اور طاق کے نشانہ اور ان کو تباہ کیا, ساتھ ساتھ ان کی ٹاپ جو لیڈرشپ تھی اس کو ایلیمینیٹ کیا گیا. سر ایسی حالت میں اب ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ معاملہ پولیٹیکلی اب ریزالو ہونے سے تو رہا, اب یہ معاملہ اسٹریٹجکلی تو ہونے سے رہا, اب ملٹریلی اس کو دیکھنا پڑے گا, لیکن کیسے؟ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کیا فورسی کرتے ہیں حضور؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ جغرافیائی وہاں کی صورتحال دیکھیں
تو ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ نیبر نہیں ہے اس کا، اور بیچ میں کوئی 1200-1500 کلومیٹر کی جو ہے وہ ممالک حائل ہیں، جس میں لبنان بھی ہے، اردن بھی ہے اور دیگر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے پاس تو شاید کیپیسٹی جو تھی بھی کوئی 2000 تک، جہاں تک ہم آگاہ ہیں، کلومیٹر تک ان کے پاس میزائل تھے۔ اب عام طور پہ ایسے ہوتا ہے اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں پر ممالک کا فرق تھوڑا ہو، وہاں پہ جو پہل کر جاتا ہے وہ سپیریارٹی گین کر لیتا ہے، فضاؤں کی بھی اور اوور آل بھی۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہوا، یہ اس ایگزامپل کی اونلی ایکسیپشن آپ اگر ریسنٹ پاسٹ میں کہیں بھی دیکھیں، چاہے وہ ایران عراق تھی، چاہے اسرائیل کے جتنے اس نے کیے پرتشدد واقعات، دہشت گردی کہہ لیں، درندگی کہہ لیں، ان سب میں پہل اس نے کی اور فضاؤں پہ قبضہ کر دی۔ اب یہاں پہ بھی یہی ہوا۔ ایکسیپشن کیا تھی؟ ایکسیپشن اونلی یہ پاکستان اور انڈیا والا معاملہ، یعنی جس میں وقت کا تعین انڈیا نے کیا، ہندوستان نے کیا، اور ایک اپنی چوائس پہ حملہ کیا 15 دن تیاری کے بعد یا 3 ہفتے 4 ہفتے تیاری کے بعد پہلگام واقعے کے، اور اس کے بعد بھی وہ پھر اس کا جو رسپانس تھا پاکستان کا، یہ دنیا اسی بات پہ، وہ جو ملٹری کے وار سائنسز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہی اسی بات پہ وانڈر کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوا کہ یعنی ایک طاقت نے خود انتخاب کیا لیکن دوسری طرف سے رسپانس ایسا آیا کہ ان کو بالکل پیرالائز کر دیا۔ یہ ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ عام طور پہ ایسے نہیں ہوتا۔ عام طور پہ وہی کچھ ہوتا ہے جو ابھی ایران کے معاملے میں دیکھا، اور ایران ٹیکنالوجی میں چاہے ویسے بہادر قوم ہے، دلیر قوم ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ امپورٹنٹ اب رخ اختیار کر گئی ہے بنسبت جذبوں کے، اور ہیومن جو ایکسپرٹیز ہے اور ہیومن جذبہ ہے وہ بلا شبہ وہ دا مین بیہائنڈ دا گن کی امپورٹنس ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی ایک دور تلوار کا تھا تو اس میں سب کچھ انسان ہی تھا، پھر آہستہ آہستہ جو ٹیکنالوجی، ہتھیار، بارود آئے تو وہ پیچھے ہٹتا گیا، لیکن اب آ کے تو وہ بالکل ٹیکنالوجی جو ہے وہ سپریم ہے۔ میرا خیال ہے سر آپ نے بالکل بر وقت ایک چیز کی طرف نشاندہی کی ہے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے بریک کی کال دی گئی ہے۔ راجہ صاحب تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے سر، یہیں سے آپ کا جملہ میں انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کرواؤں گا رائٹ آفٹر دا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اختتامی لمحہ شو کے آن پہنچے ہیں۔ جی راجہ قمر الاسلام صاحب، زحمت کی عزت معذرت، آپ اپنا نقطہ کنوے کر لیجئے، اس کے بعد پھر میں کنکلوڈنگ ریمارکس کے لیے ڈاکٹر سوراب سرکی کے پاس جاؤں گا۔ سر میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ اب آپ نے آپشنز کا پوچھا تھا، تو اب آپشنز دو ہی ہوتی ہیں، ایک سفارتی انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد، گو کہ اس وقت سارے ممالک نے اس کی مذمت کی، اسلامی ممالک نے کی، یورپین ممالک نے کی، ساری چیزیں، لیکن الٹیمیٹلی جو موسٹ افیکٹو ہتھیار ہے بین الاقوامی جو دنیا ہے اور بین الاقوامی رائے عامہ ہے وہ سیکورٹی کونسل ہے۔ ظاہر ہے جنرل اسمبلی کی تو قرارداد کی کوئی اہمیت خاص نہیں ہوتی، تو سیکورٹی کونسل بائنڈنگ ہوتی ہے، لیکن سیکورٹی کونسل میں غزہ جیسا معاملہ جب ویٹو ہو گیا جی، اور اب اگر آپ پریزیڈنٹ کلنٹن کے بیانات اور ان کی ٹویٹس دیکھیں تو وہ تو ظاہر کر رہی ہیں کہ اس کے اندر جو ہے ان کی گو کہ انہوں نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ہم آن بورڈ نہیں تھے، یہ اسرائیل کا آزادانہ فیصلہ ہے، لیکن جو اس کے دیگر اس کے جو حصے ہیں وہ تو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آشیرواد ضرور شامل تھی، اور اسرائیل کے اپنے بیانات کے مطابق انہوں نے واشنگٹن کو آن بورڈ لیا تھا۔ بالکل سر، یہی اندیشہ جو ہے ان حالات میں جو ہے وہ سفارتی چوائس تو پھر ایران کے پاس وہ ایسی نہیں رہ جاتی الٹیمیٹلی اس ویٹو کی موجودگی میں بالخصوص۔ درست، فوجی جو ہے وہ آلریڈی فوجی ایگزاسٹ ہو چکی ہے، ان کا جو حملات سے بھی گاٹ یور پوائنٹ جی ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سر کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے بعد کلوزنگ۔ میرے خیال میں یہ تو ایران کی جو صورتحال ہے کی جو انٹرنل پوزیشن ہے یا جو اس کی قیادت ہے
वही सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, और वही जो इस वक्त जो पोजीशन है उसमें इस पोजीशन में हैं कि वही फैसला ले सकते हैं। हम और आप तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और हमारी जो भी है एक अल्फाज भी है वो भी उनकी हिमायत में, अल्लाह उनको गैबी मदद फरमाए ताकि जो बहरान हुआ है हमारे मुसलमान भाई उस बहरान से वो निकल सकें। इसी दुआ के साथ नाज़रीन हमारे शो का वक्त अब ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी फिर हाजिर खिदमत होते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।